السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے غوث شیخ ٹی وی یوٹیوب چینل میں۔ آپ حضرات کی خدمت میں ایک درخواست ہے کہ جو لوگ ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو اسلامی معلومات، اصلاحی بیانات اور دینی مسائل کے جاننے کے لیے سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کو شیئر کریں اور ہماری ہمت افزائی کے لیے لائک اور کامنٹ ضرور کریں۔ یعنی حکم ہے پہنچاؤ، انی میرے نائب بن کر پہنچاؤ، اس میں شرافت ہے تمہاری، میرے نائب بن کر جا رہے ہو، اس سے بڑی شرافت کیا ہوگی؟ ولو آیا میں تیسیر ہے، سہولت ہے اور آسانی ہے۔ یعنی کہ پورا قرآن پڑھ لو، پوری حدیث سمجھ لو، پھر مبلغ بنو گے کہ نہیں، ایک بات بھی اگر تم کو میری طرف سے ملی ہے اس کو پہنچاتے رہنا۔ بلغوا عنی ولو آیا، تکلیف بھی ہے، تشریف بھی ہے، تیسیر بھی ہے۔ پھر صحابہ کو جس کو جہاں بھیجا چلے گئے۔ حضرت معاذ کو یمن بھیجا ہے اپنے آخری زمانے میں، اور بھیجتے ہوئے معاذ تو اونٹ پر سوار ہیں، اللہ کے نبی پیدل چل رہے ہیں اور ہدایات دے رہے ہیں۔ حضرت معاذ کہ اللہ کے نبی آپ سوار ہو جائیں یا مجھے نیچے آنے دیں۔ آپ نے فرمایا میرا سوار ہوگا نا تم نیچے آؤ گے، تو اوپر رہو میں نیچے چل رہے ہیں، ہدایت دے رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ یا معاذ انکا تأتی قوما من اہل الکتاب، اے معاذ تم جہاں جا رہے ہو وہ اہل کتاب کی بستی ہے، اہل کتاب کا ملک ہے، یہود و نصارہ وہاں پر رہتے ہیں۔ پہلے تعارف کرا کہاں جا رہے ہیں، وہ کون لوگ ہیں، یہ ہدایت میں بولتے نا کہ صاحب جس ملک میں جا رہے ہیں ان کے حالات یہ ہے۔ انکا تأتی قوما من اہل الکتاب، اور آگے کیا فرمایا؟ فادعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، فرمایا ان کو پہلے ایمان کی دعوت دو، شہادتی کی دعوت دو، جب وہ قبول کر لیں فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ لِذَلِكَ، اگر وہ تمہاری بات مان لے اگلا قدم تمہارا یہ ہوگا فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ كُلَّ يَوْمٍ 5 صلوات فی کل یوم ولیلہ، کہ ان کو یہ بتانا اللہ تعالیٰ نے ہر رات دن میں 5 نمازیں ان پر فرض کی ہیں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر یہ بات مان لیں تو ان کو آگے کی بات بتانا فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، اللہ نے ان پر یہ صدقہ یعنی زکوٰۃ فرض کیا ہے، جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی، ان کے غریبوں کو دی جائے گی۔ آگے عجیب بات فرمائی فَإِنْ أَطَاعُهُمْ لِذَلِكَ، اگر تمہاری بات مان لیں فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، کہ دیکھو چھانٹ کر ان کے عمدہ مال نہ لینا۔ اس زمانے کی زکوٰۃ جانور ہوتے تھے، جانوروں میں جو زکوٰۃ لو تو چھانٹ کر نہ لینا، عمدہ مال نہ لینا، بلکہ جو وہ دے وہ لے لینا۔ اگر وہ خود اپنی وشادت سے اپنی طرف سے اچھا جانور دیتے ہیں ٹھیک ہے، تم چھانٹ کر نہ لینا۔ اور آخری جملہ جو فرمایا ہے اتقی دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فرا دیکھو مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اللہ کے درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ پہنچتی ہے، اللہ اسے قبول کرتے ہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے سن لیتے ہیں۔ تو میں اس کر رہا تھا کہ وہ جو ہمارے ساتھی تھے جن کے ساتھ میرا وقت لگا تھا وہاں میری اصلاح ہو گئی۔ اصلاح کے معنی اندر جو ہوتا ہے نا ایک علم کا غرہ، علم کا پندار، کیا نام دو اسے، ایک نہیں وہ سمجھ میں آیا کہ صاحب یہ ٹوٹے بغیر کام نہیں چلے گا۔ ہاں جیسے عہدے کا گھمنڈ ہوتا ہے، مال کا گھمنڈ ہوتا ہے، حسن و جمال کا گھمنڈ ہوتا ہے، خاندانوں کا گھمنڈ ہوتا ہے، اس طرح علم کا بھی گھمنڈ ہوتا ہے، بلکہ علم کا جو تکبر ہے نا وہ مال کے تکبر سے زیادہ ہے۔ شیطان کو جو تکبر تھا اپنے علم ہی پر تھا، وہ اپنی عبادت پر تھا، اس لیے اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ علم کا پندار جو ہے بڑا سخت ہوتا ہے، اس کی اصلاح ہونی ضروری ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، دعوت دو فرمایا۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت معاذ سے کہا تھا چلتے چلتے معاذ انکا لن تلقانی بعد عامی ھذا، آئندہ سال اس سال کے بعد تمہاری میرے سے ملاقات نہیں ہوگی۔ وَكَأَنَّكَ تَمُرُّ بِمَسْجِدِي وَقَبْرِي، گویا آئندہ جب آؤ گے تو تمہارا گزر میرے مسجد سے میرے قبر سے ہوگا۔
اب حضرت معاذ کو کیا دکھ ہوا؟ معاذ کون ہے جانتے نا ہم لوگ؟ عالم امتی بالحلال والحرام معاذ بن جبل. آپ نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حلال و حرام کے مسائل کا جاننے والا میرا معاذ بن جبل ہے. 4 یا 5 مرتبہ ہم گئے اردن جارڈن. ہر وقت ہم گئے. ابو عبیدہ بن جراح کی قبر پر گئے, شرحبیل بن حسنہ کی قبر پر گئے, حضرت جعفر طیار کی قبر پر گئے. اسی میں حضرت معاذ بن جبل, تو ان کی سوانے میں لکھا سب سے پہلے عالم امتی بالحلال والحرام معاذ بن جبل, کہ حلال و حرام کے مسائل کا جاننے والا میری امت میں میرا معاذ بن جبل ہے. مفتی مدینہ کے نام سے ملقب تھے. مفتی مدینہ, اللہ کے نبی کی موجودگی میں وہ فتویٰ دیتے تھے. صرف 36 سال کی عمر ہوئی ان کی, انتقال ہو گیا. 18 سال کی عمر میں ایمان میں داخل ہوئے اور 18 سال اسلام میں رہے, انتقال ہو گیا. ہماری 50-60 سال ہو جاتی ہے, ہم کہتے ہیں ہماری حیثیت کیا ہے؟ 36 سال عمر کیا ہوتی ہے؟ اب ان کے فضائل بیان کریں تو بہت ہے. تو میں کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے جن صحابی کو جہاں بھیج دیا چلے گئے. مکہ چھوڑا, مدینہ چھوڑا, مسجد نبوی چھوڑی, بیت اللہ چھوڑا, حضور کی صحبتیں چھوڑی. ہاں کیا سمجھا تھا کہ ہمارے ذمے صرف مکے مدینے میں رہ کر عمرہ اور حج اور عبادت اور عبادت ہی نہیں ہے. ہمارے ذمے اللہ نے کام کیا ہے, جہاں ضرورت ہے وہاں جانا ہے, انتظار نہیں کرنا. ماشاءاللہ سارے علماء ہیں, سب اہل علم ہیں, جانتے ہیں نبیوں نے اپنی قوموں کے اپنے پاس آنے کا انتظار نہیں کیا, بلکہ جو جہاں ملتا تھا وہاں جاتے تھے, خود جاتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام طائف خود گئے ہیں, مدینے خود گئے ہیں, تبوک خود گئے ہیں, اور صحابہ کو خود بھیجا ہے. تو انتظار نہیں کرنا کہ صاحب ماشاءاللہ ہم تو مطلوب ہیں, تم طالب ہو تو آؤ پیاس بجھاؤ ورنہ پیاسے مر جاؤ. ہم میٹھے پانی کے کنویں ہیں, پیاس لگی ہے آ کر پی لو ورنہ پیاسے مر جاؤ. ہماری بلا سے ہم کو کیا لگا ہے کہ نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مثال کنویں سے نہیں دی ہے, اپنی مثال آپ نے بادلوں سے دی ہے. اللہ نے جو علم و ہدایت مجھے دے کر بھیجا ہے, کمثل غیث, غیث کے معنی یعنی موقع کی, ضرورت کی, رحمت کی بارش. جتنی ضرورت ہے, جہاں ضرورت ہے, جتنی ضرورت ہے اور جس وقت ضرورت ہے وہ بارش کو غیث کہتے ہیں. اور بارش ہر جگہ برستی ہے, کوہستانوں میں, ریگستانوں میں, آبادیوں میں, ویرانوں میں, پہاڑوں میں, جنگلوں میں, اور سمندر پہ بھی برستی ہے. نہیں برستی؟ سمندر میں بارش نہیں ہوتی وہاں بھی ہوتی ہے. بس لوگ کہتے ہیں وہاں سمندر میں پانی ہے, وہاں برسنے سے کیا فائدہ ہے؟ تو علماء لکھا ہے سمندر میں بھی ضرورت ہے, اس لیے کہ سمندر میں اندر سیپیاں ہوتی ہیں, وہ پانی کے انتظار میں ہوتی ہیں, وہ موقع سے اوپر آتی ہیں اور پانی کا کوئی قطرہ لے کر بند ہو کے اندر چلی جاتی ہیں. وہی پانی کا قطرہ موتی بنتا ہے اور کروڑوں لاکھوں میں بکتا ہے. تو لہذا ہر جگہ ضرورت. تو نبی خود جاتے تھے. فرمایا انبیاء علیہ السلام کے وارثین کو بھی ہر جگہ جانا چاہیے. اپنی انا کا مسئلہ نہیں منانا چاہیے. جتنا آدمی, جیسے حدیث میں آتا ہے ما زاد اللہ بعفو الا عزا, کوئی آدمی کسی کو معاف کر دیتا ہے غلطی کو, اللہ اس کی عزت ہی میں اضافہ کرتے ہیں. شیطان کہتا معاف کرے گا تیری ناک کٹ جائے گی, معاف نہ کر انتقام لے. اللہ کے نبی کی خبر ہے کہ ما زاد اللہ بعفو الا عزا, جو بھی کسی کو معاف کر دیتا اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں. ما نقص صدقۃ من مال, فرمایا کوئی بھی صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا ہے. آگے فرمایا ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ, جب بندہ اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتے ہیں. تواضع میں بلندی ہے, تکبر میں تنزل ہے. اللہ اوپر کوئی دیکھ جاتا ہے تو نیچے آ جاتا ہے. میں مثال میں عرض کرتا ہوں, اگر کوئی آدمی پہاڑ پہ چڑھنا چاہے تو کیسے چڑھتا ہے؟ اینٹ کے کی جھک کر, بولو اینٹ کی چڑھے گا تو کہاں رہے گا؟ پہاڑ کے دامن میں آ جائے گا. پتہ نہیں کتنے ٹھوکرے کھائے گا, کیا کیا ٹوٹے گا. اگر چڑھ کے بلندی پہ پہنچنا ہے تو جھک کے چلو. جو جھک کے چلتا ہے پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ جائے گا. جو اینٹ کے چلے گا وہ چڑھ بھی نہیں سکے گا بلکہ الٹا پیچھے آ جائے گا.
تو اگر اوپر جانا چاہتے ہیں تو تواضع اختیار کرو. تواضع میں اللہ نے ترفع رکھا ہے. جو آدمی تکبر کرتا ہے اس میں تنزل ہے کہ ما تواضع للہ الا رفعہ اللہ. تو خود اللہ کے بندوں کی طرف جانے میں تواضع ہے. اللہ نے خود نبی سے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اب اللہ نے نبی سے فرمایا یہ جو عام لوگ ہیں، ظاہر ہے کہ نبی کے مقابلے میں سارے صحابہ عام ہی تو ہیں نہیں، نبی کے مقام کے بلندی کے اعتبار سے صحابہ عام ہیں. یہ عوام میں بھی عوام کچھ صحابہ ہیں. ان سے کہا ان کے ساتھ آپ بیٹھیے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ وَاصْبِرْ کا لفظ بتا رہا ہے کہ عوام کے ساتھ بیٹھنے میں صبر کرنا پڑے گا. لفظ وَاصْبِرْ، علماء بیٹھے گپے مارے ہیں، ہنسی مذاق کرے، علمی نکات بیان کرے، علمی لطیفے بیان کرے، مزہ آتا ہے. لیکن عوام کے ساتھ بیٹھنے میں مزہ نہیں آتا، بلکہ دل پر جو ہے وہ چھرے چلتے ہیں. ان کی گفتگو سے وحشت ہوتی ہے. میں محسوس کرتا ہوں، پتہ نہیں آپ محسوس نہیں کرتے، ہمارے یہاں بنگلور کے جب لوگ یعنی عوام کے نوجوان کے قسم کے جو بچے وہ باتیں کرتے تو وحشت ہوتی ہے. ارے جا رہے کارے گیا تھا سو کی گیا تھا سو، یعنی جو ان کی باتیں ہوتی ہیں اسی سے وحشت ہوتی ہے. اور عوام خاص طور سے میں کہتا ہوں کہ عوام جو ہے وہ ان کا مزاج کثیف ہے اور علماء کا مزاج لطیف ہے. نہیں، کثیف اور لطیف میں بڑا فرق ہوتا ہے. ایک آدمی میں پیر کا جو حصہ ہے وہ کثیف ہے اور آنکھ کا حصہ بڑا لطیف ہے. اگر آپ کو جو ہے ٹھوکر لگ جائے، خون نکل جائے، آپ گھستے ہوئے چلے جائیں گے، اس لیے کہ کثیف ہے وہ. لیکن آنکھ میں تنکا بھی گر جاتا ہے تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، بھائی کوئی گر گیا ذرا دیکھو کیا ہوا تھا، پانی نکالا پھونکو ذرا دیکھو. اگر کوئی کہے گا ارے تنکا ہے تو گرا ہے، عجیب آدمی ہے، اس میں بھی اتنا شور مچاتے کیا؟ ارے بھائی وہ آنکھ میں گرا ہے، وہ کہیں اور نہیں گرا ہے. آنکھ لطیف ہوتی ہے، ذرا بھی تکلیف کو برداشت نہیں کرتی. پیر ہے کہ تکلیف پہ تکلیف، ٹھوکر پہ ٹھوکر لگے برداشت کر لیتی ہے. تو عوام کے ساتھ چلنے میں بڑا تو میں اس کر رہا تھا کہ ہماری یا معاشر العلماء کو جو تکلیف زیادہ ہوتی ہے وہ اطاعت میں ہوتی ہے. اور آج ماحول ہی عدم اطاعت کا ہے. بیوی کہتی ہے شوہر کی کیوں مانو، بچے کہتے ہیں باپ کی کیوں مانو، شاگرد کہتے ہیں کہ استادوں کی کیوں مانو، چھوٹا کہتا کہ بڑے کی کیوں مانو، عوام کہتی ہے علماء کی کیوں مانے. ہر آدمی کہتا میں آزاد ہوں. میں ایک لطیفہ سنا، لطیفہ کیا ہمارے وقت گزرا ہے. وہ 95 میں ہم گئے تھے ہم آسٹریلیا. سڈنی بڑا شہر ہے آسٹریلیا کا. اس میں ہم نے 25-30 نوجوانوں کو، جو عرب نوجوان تھے، ہم نے ان کو جمع کیا اور جمع کر کے ہم نے جو ہے ان سے بات کی. ہم نے کہا نوجوان ہیں ذرا ان سے جنت کی بات کریں، حوروں کی بات کریں، نہروں کی بات کریں، محلوں کی بات کریں، ذرا شوق پیدا ہوگا. تو میں نے جنت کو کھولا تھوڑا سا قرآن حدیث کی روشنی میں. ان فی الجنت انہار من اللبن والعسل والخمر والحور العین اذا دخل الجنت الجنہ ینادی مناد ان لكم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا وان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا وان لكم ان تنعموا فلا تبسوا ابدا وان لكم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا. تقریباً 55 منٹ میں نے جنت کو ان کے سامنے بیان کیا کہ جنت میں حوریں ہیں، جنت میں نہریں ہیں، جنت میں شراب کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں، پانی کی نہریں ہیں. جنت میں گوری گوری رنگت والی ہو رہے ہیں، بڑی بڑی آنکھوں والی ہو رہے ہیں. اور جنت میں ایسے محل ہیں کہ جس کی 1 انچ سونے کی چاندی کی، وہاں کی گھاس زعفران کی ہے، اس کا جو ہے اس کا گارا جو ہے مجھ کو امبر کا ہے. جب پونا گھنٹہ یہ 50 منٹ کی بات ہوئی تو کیا کرنا چاہیے؟ ہم بھی جنت میں جانا چاہتے، دکھاؤ جنت کا راستہ. ایک نوجوان کھڑا کہنے لگا یا شیخ انک تقول ان فی الجنت انہار من اللبن والعسل والخمر وهذا كل بعد الموت من الذي راى هذه الاشياء ونحن نرى اننا نحن كاننا في الجنه في استراليا في الجنه نحن هناك ترى الخمر رخيص والعسل رخيص واللبن رخيص والماء والحور العين تمشي في السكك والشوارع واستعملها واستخدمها كيفما تشاء. عجیب بات ہے، ہنسنے کی بھی ہے، رونے کی بھی ہے. کہ مولوی صاحب تم مرنے کے بعد کی جنت کی باتیں کرتے ہو، جنت میں ہو رہے ہیں، نہریں ہیں، شراب کی، دودھ کی، شہد کی، یہ سب مرنے کے بعد ملتا ہے کہ کس نے دیکھا ہے؟ یہاں دیکھو ہم آسٹریلیا میں کتنے مزے میں ہیں، شراب سستی، دودھ سستا، شہد سستا، پانی تو پانی ہے. لہذا سڑکوں پہ حوریں بھی چلتی ہیں، جسے چاہے تم یہ اپنے دامن میں لے لو، کوئی روکنے والا نہیں ہے. سڑکوں پہ لکھا ہے انجوائے یور فریڈم.
आजाद हो, आजादी की जिंदगी गुजारो, आजाद पैदा हुए हो, आजाद जिंदगी गुजारो, आजाद मर के चले आओ। कौन किसकी बात मानता है? यानी आजादी तबीयत में आ गई, किसी की कोई बात मानने तैयार नहीं है। इस्लाम का सारा फलसफा इताअत पर है। इस्लाम के माने मानने के हैं, मुसलमान के मानने मानने वाले के हैं। हजरत इब्राहिम सलाम ने दुआ मांगी है कि अल्लाह मुझे मेरे बेटे हजरत इस्माइल को मुसलमान बना दे। इस्लाम मांगा गया है, मुसलमान होने की दुआ की गई है। मुसलमान की बुनियाद क्या है? इताअत करो, बात मानो अपने बड़ों की, इसी में तुम्हारी कामयाबी है। तो और मेरे दोस्त मैं कर रहा था कि तबलीग में जो सीखने की चीज है वो इताअत है। अपने अंदर की अना पे ज़र्ब लगे, अना को करो फना, फिर देखो मकाम अपना। अल्लाह कहां से कहां पहुंचाते हैं? ये अना ही है जो आगे बढ़ने नहीं देता है। अना को फना करने के लिए क्या है? अपने से बड़े से ताल्लुक रखो, आजाद ना हो जाना। आप जितने भी बड़े हैं लेकिन आपसे बड़ा एक और है, नहीं कि नहीं है? आप खुद बड़े बन गए तो क्या होगा? बड़ा बन गया तो फिर वो तेल में जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बड़े ना बनो। वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर जानने वाले से बढ़कर जानने वाला है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक सवाल पर कह दिया था कि रोए जमीन पर मुझसे ज्यादा जानने वाला नहीं है। अल्लाह को यह जवाब मूसा सलाम को पसंद नहीं आया, अगरचे कि हम सब जानते हैं यह जवाब हकीकत पर मबनी था। नहीं, नबी से बढ़कर कौन जानता है? नबी तो अपने जमाने का आलम उन्नास होता है। वो भी कौन सा नबी? उलुल अज़्म पैगंबर, साहिब शरीयत, साहिब किताब, कलीमुल्लाह। उनका जवाब भी अल्लाह को पसंद नहीं आया। एक हमारा बंदा है जो कुछ बातें वो जानता है तो मुझे को नहीं जानते हैं। तो मूसा सलाम ने कहा अल्लाह पता बता दे, मुलाकात करो, उनके पास जो इल्म है उसे सीख कर आऊं। अल्लाह ने बताया पता पूरा कुरान में मौजूद है, सूरह कहफ में, बुखारी शरीफ में पूरा वाकया मौजूद है। तो सफर करके जा रहे हैं और जाके मुलाकात होती है और वो कहते आपके साथ रहना चाहता हूं। वो कहते शराइत है हमारे होते हैं दाखिला शराइत, मदरसे में जाओ तो दाखिला शराइत होते हैं, ये इस पर दस्तखत करो फिर तुम्हारा दाखिला है। तो मूसा सलाम से किधर कहते ये शराइत है। क्या शराइत है? हम जो करेंगे देखते रहना, बात नहीं करना, सबर करना। अगर हम कोई बात ऐसी करें जो आपको समझ में ना आए तो बोलना नहीं, बोलने पर पाबंदी है, सबर करना पड़ेगा। कहा ठीक है सबर करेंगे। लेकिन हजरत मूसा कहते सबर करेंगे, मुनकर सामने हो और नबी खामोश हो, कैसे हो सकता है? लिहाजा हम उलमा जानते हैं हदीस की जो 3 किस्में हैं, कौली, फेली, तकरीरी। तकरीर के क्या माने? हम जो तकरीर कर रहे हैं वो तकरीर है। तकरीर के माने हम सब जानते हैं कि नबी के सामने किसी गैर नबी ने कोई अमल किया और अल्लाह के नबी ने उसे देखा या आपके इल्म में वो बात आई लेकिन आपने कुछ नहीं फरमाया, तो वो भी हदीस है। इसका मतलब यह है कि नबी अगर किसी मुनकर को देखे तो नबी खामोश नहीं रह सकते। मुनकर पर नकीर करना नबी के फराइज में दाखिल है। तो गोया कि मूसा सलाम देख रहे, बच्चे का कलम सर कलम कर दिया, खामोका के मासूम बच्चे का कश्ती तोड़ दी खामोका जिन्होंने एहसान किया था। जैसे हमारे कहते जिस बर्तन में खैर उसी बर्तन में छेद डाल दिया, बेचारों ने फ्री में लेकर गए, बिची में लेकर गए, उनकी कश्ती तोड़ दी। और एक बस्ती वाले बड़े बखील लोग हैं, जियाफत भी नहीं की, उनकी गिरने वाली दीवार को खड़ा कर दिया। एहसान क्यों किया? ऐसे बखीलों पे एहसान नहीं करना चाहिए। तो हजरत मूसा सलाम ने फिर समझाया सारी बातें। तो मैं कर रहा था कि कोई आदमी ये ना समझे के साथ मैं जहां हूं ये इंतहा है, उससे आगे दर्जा कोई नहीं है। हर आदमी अपने बड़े से जुड़ा रहे, इसी को कहते मशवरा करो, कभी अपनी राय पर एतमाद ना करो। बल्कि एक हदीस में सुनाता हूं, वो भी जबानी सुना के गुजर जाऊंगा। हजरत अनस इब्न मालिक से रिवायत है, फरमाते आका ने फरमाया सलासुन कफ्फारातुन, सलासुन दरजातुन, सलासुन मुंजियातुन, सलासुन मुहलिकातुन, अम्मल कफ्फारातु फइस्बागुल वुज़ूइ फिस सबारात वनक़लुल जमा वंतज़ारुस सलाती बाद सलावात वनक़लुल अक़दाम इलल जमाआत व अम्मद दरजातु फ़इत्आमुत तआम व इफ़शाउस सलाम वस्सलातु बिल्लैलि वन्नासु नियाम। 6 चीजें हो गई। व अम्मल मुंजियातु फल अदलु फिल ग़ज़बि वर्रिदा वल क़स्दु फिल फ़क़्रि वल ग़िना व ख़श्यतुल्लाहि फ़िस सिर्रि वल अलानिया व अम्मल मुहलिकातु, ये असल है, मुझे आपको बतानी है। और रही वो बातें जिससे आदमी को हलाक करने वाली है, फरमाया अजीब बात है, फरमाया फशुह्बुन मुताउन,
وہ ہون متبع وہ اعجاب المرء بنفسی، یہ آخری جملہ ہے، اعجاب المرء بنفسی، آدمی خود پسند ہو جائے، اپنی رائے، میرا علم، میری زبان، میرا قلم اور میری سوچ، یہ آخری سوچ ہے۔ یعنی آدمی خوش فہمی مبتلا ہو جائے، کسی کو گھاس نہ ڈالے، کسی کو اپنے لیے مختلع نہ سمجھے، کسی کو مشیر نہ بنائے، فرماتی آدمی کی ہلاکت کا سبب ہے۔ تو اور ایک بات میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے لیے جو مشکل بات ہے وہ اطاعت ہے، اور ان تطیعوا تہتدوا، اسی میں علاج ہے۔ کڑوی دوا کڑوی ہے لیکن اسی میں بیماری کا علاج ہے۔ دوسری جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا وہ مجھے جو محسوس ہوا ہے وہ یہ ہے کہ تبلیغ میں، تعلیم کے حلقے میں 4 گھنٹے 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے بیٹھنا یہ مولوی کے لیے سب سے بڑا مجاہدہ ہے۔ میں سوچتا تھا بھائی علوم عالیہ پڑھ لیے، عالیہ بھی اور ساری فقہ، اصول فقہ پڑھ لی، ہدایت کی 4 جلدیں پڑھی ہیں، سارے مسائل ہم کو معلوم ہیں، مشکات پہ ساری حدیثیں آ گئی، پھر اس کے بعد سیاہ سیتا پڑھ لی، موطئین پڑھ لی، موطا امام مالک، موطا امام محمد بھی پڑھ لی، پھر کشاف پڑھی، فیض القبیر پڑھی، حجت اللہ البالغہ پڑھی۔ یہ ساری کتابیں پڑھنے کے بعد یہ فضائل عمل میں رکھا کیا یار، وہ بھی 4 گھنٹے بٹھانے مولوی صاحب، یہ امیر صاحب۔ لیکن واقعی سمجھ میں آیا یہ فضائل سے کیا ملتا ہے، فضائل میں کیا نور ہے، فضائل میں ایمان کی کیسی قوت و طاقت اللہ نے رکھی ہے۔ ہم نے مسائل بہت پڑھے، قیل و قال بہت کیا، قرأت خلف الامام پر ماشاءاللہ 1 ہفتہ بحث سنی، اور اسے آمین بالجہر پر بہت بحثیں کی، قلتین پہ بہت بحثیں کی، رفع یدین پر بہت بحثیں کی، لیکن جو ہے فضائل نماز، فضائل روزہ، فضائل زکوٰۃ، فضائل حج، فضائل ذکر، اللہ کے راستے میں صدقات و فضائل، یہ کم سنے تھے تو بغیر سمجھے کے سنے تھے، اور مروراً سنے تھے، گزرو، اس طرح ہم نے پڑھے تھے۔ لیکن آج وہ پڑھتے ہیں تو واقعی ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، قوت پیدا ہوتی، یہی ایمانی قوت آدمی کو عمل پہ ڈالتی ہے۔ تو میرے دوستو، پتہ نہیں میں نے آپ حضرات کا زیادہ وقت لے لیا، آپ سن رہے تھے، میں سنا رہا تھا، یہ آپ کی بات ہے طلب کی، ہماری کوئی بات نہیں ہے۔ جب بچے کے اندر طلب ہوتی ہے تو ماں کے سینے سے خدا دودھ نکالتے ہیں، اگر بچے میں طلب نہیں ہوتی ہے، بڑا ہو جاتا ہے تو ماں کے سینے کا دودھ بھی سوکھ جاتا ہے۔ لہذا سننے والوں کی طلب پر کہنے والا کوئی بات کہتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام جو ہے یہ اللہ کے نبی کے مقاصد نبوت میں سے ہے۔ تعلیم کتاب و حکمت، تلاوت آیات، تزکیہ نفوس، یہ تینوں کام ہمارے نبی کے مقاصد نبوت پہ داخل ہیں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ کہ تزکیہ بھی ہمارا ہے، خانقاہ اہل اللہ، اور جو ہے یہ جو تزکیہ نفوس کا کرتے ہیں، جس کو تصوف کا نام رکھو یا تزکیہ کا نام رکھو، یہ بھی ہمارا کام ہے۔ اور تعلیم کتاب و حکمت علماء ہمارے ارباب علم کرتے ہیں، ارباب مدارس کرتے ہیں، یہ بھی ہمارا کام ہے۔ اور تلاوت آیات یعنی لوگوں کو قرآن پڑھ کے دعوت دینا، یہ بھی ہمارا کام ہے۔ ہمارا غلو نہیں ہے، غرور بھی نہیں ہے۔ ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب خاطوں سے فرماتے ہیں تبلیغ میں غرور بھی نہ کرو، غلو بھی نہ کرو۔ یہ نہ کہو کہ تبلیغ ہی، اگر ہی بولو گے تو غلو ہو گیا، وہ کہ آپ نے ہی کہہ کر مدرسوں کی نفی کر دی، خانقاہوں کی نفی کر دی اور دیگر کاموں کی نفی کر دی، لہذا قریب آنے والا بھی دور ہو جاتا ہے۔ لہذا بھی بولو، تبلیغ بھی، مدرسہ بھی، خانقاہ بھی، تب یہ تعاون آپس میں ہوگا، ورنہ تعاون نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ ہم تعاون کرتے ہیں، ہم جو ہے تعصب نہیں کرتے، ورنہ باطل تعصب سے پھیلتا ہے اور حق تعاون سے پھیلتا ہے۔ لہذا ہم تعاون دینے والے بھی بنے، تعاون لینے والے بھی بنے۔ لہذا مدرسے کا کام، مدرسہ بھی ہمارا ہے، خانقاہیں بھی ہماری ہیں، اللہ والوں کی محنتیں بھی ہماری ہے، اور تبلیغ و دعوت کا کام بھی ہمارا ہے۔ بس تبلیغ کا امتیاز یہ ہے کہ تبلیغ سادہ کام ہے۔ یہ جیسے سادہ پانی جس درخت کی جڑ میں پہنچ جاتا ہے، وہ درخت پھلتا ہے، پھولتا ہے، اپنا پھل دیتا ہے، پھلوں میں رس آتا ہے، رس میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔
इसी तरह मेरे दोस्तों, ये तबलीग का काम जिस शोबे में जाता है वो शोबा निखर जाता है, शोबा बढ़ जाता है। हमारे आप सब जानते हैं, हमारे कर्नाटक की बात है, आज से 60-50 साल पहले हमारे पूरे बेंगलोर कर्नाटक में एक मदरसा नहीं था। तबलीग की मेहनत से मदरसे ही मदरसे हैं, उफाद है। रमजान आता था, हमको यूपी से, बिहार से, बंगाल से, आसाम से हाफिज आए तो हमारे तरावी होती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज इतने हुफ्फाज हैं कि साहब हाफिजों को जगह नहीं मिलती। खुद कर्नाटक के हाफिज एक मस्जिद में कई हाफिज हैं। ये तबलीग की बरकतें हैं। हर घर में माशाअल्लाह उलमा पैदा हो गए, हुफ्फाज पैदा हो गए, मकातिब की मेहनत आ गई, मस्जिदें माशाअल्लाह वसी हो गई, जदीद हो गई और मस्जिदें बढ़ गई। ये सब तबलीग की मेहनत है। तो मैं कह रहा था, तबलीग के काम को भी हम अपने मामूलात में जगह दें। ये नहीं समझेंगे तबलीग एक जमात है, वो ये काम एक जमात है, वो काम करेगी, हमारा काम नहीं है। कि नहीं, तबलीग भी हमारा ही काम है, हम ही को करना है। उसके लिए जैसे मदरसे को वक्त देते हैं, हम जो है मस्जिद को वक्त देते हैं, मकतब को वक्त देते हैं, इमामत को वक्त देते हैं, ऐसे तबलीग को भी वक्त दें। तबलीग में क्या कहते हैं, भाई आपने 15 साल पढ़ा, 12 साल पढ़ा, 10 साल पढ़ा, 1 साल तबलीग को दे दो, उम्मत में घुसो। लिहाजा उम्मत के सारे तबकात का मिजाज मालूम होगा, हर तबके में काम करने का तरीका समझ में आएगा, उम्मत को कैसे संभाला जाए। सिर्फ हलाल हराम कहने से मसले हल नहीं होते, सिर्फ जायज नाजायज कहने से मसले हल नहीं होते, सुन्नत और बिदअत कहने से मसले हल नहीं होते, बल्कि जमीन हमवार करनी पड़ेगी, जहनों को बनाना पड़ेगा, ईमान की क़ुव्वत पैदा करनी पड़ेगी, फिर खुद ही लोग आएंगे, मौलाना मेरा एक मसला है, मैं फला जगह कारोबार करता हूं, उसमें फला मसाइल हैं, आप बताएं कारोबार सही है कि नहीं से है, मुझे जरूरत पड़ गई है पैसों की, मैं बैंक से लोन लेना चाहता हूं, आप बताएं मुझे वही बैंक से लोन लेना सही है कि नहीं है। लोग आके हराम हलाल के मसले पूछेंगे, इल्लत हुर्मत के मसले पूछेंगे, वरना कोई मसला पूछेगा तो सिर्फ इतना पूछता है कि मौलाना आज रात बीवी से बड़ी चपखली हो गई, नाराजगी हो गई और बहुत गुस्सा आया, गुस्से में मेरी बीवी को 3 तलाक दे दी है, अब बोलो कोई ऐसी शक्ल बता दो मेरी बीवी बगैर हलाले के हलाल हो जाए। या पूछने भी आता है तो बगैर हलाले के हराम को हलाल बनाने आता है। अल्लाह का करम है, अब लोग मसाइल पूछते हैं, यानी शादी ब्याह के मसाइल पूछते हैं, निकाह तलाक के मसाइल पूछते हैं, बीवी के हुकूक के बारे में पूछते हैं, कारोबार के बारे में पूछते हैं, मुलाजिमत के बारे में पूछते हैं, खेती बाड़ी के बारे में पूछते हैं। ये मसाइल लोग आने लगे, इसलिए के बाद समझ में आने लगे। तो इसलिए अल्लाह के रास्ते में खासतौर से आवाम तो चल रही है, लेकिन आवाम की रहनुमाई अगर उलमा से ना हो तो काम पता नहीं कहां से कहां गलत रुख पे जा सकता है। इसलिए हजरत मौलाना इलियास की तमन्ना थी कि हर जमात जो अल्लाह के रास्ते में जाए एक हाफिज कुरान उसमें हो, जिसे जाने वालों का और जहां जा रहे उन लोगों का कुरान सही हो जाए। दूसरी बात, एक आलिम हो जो इंफरादी तौर पर साथियों को यानी मोटे मोटे मसाइल बता सके, जिंदगी के मसाइल बता सके। इज्तिमाई तो नहीं करेंगे, अगर सारी जमात शाफी की है, हनफी है तो ठीक है, आप वजू के गुस्ल के मसाइल बता दो। अगर मजमूई जमात मजमू है सारे मसलकों का तो आप इंफरादी तौर पर बताओ। लिहाजा मसाइल भी उम्मत को कुछ मालूम हो जाएंगे, फजाइल भी मालूम हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे जिंदगी रुख पर आ जाएगी। इसलिए उलमा से कहते हैं कि साहब एक मर्तबा जिंदगी में साल लगा के हम दावत के काम को भी अमलन सीखें। इसलिए कि दावत का काम ठीक है, बहुत ऊंचा काम है, लेकिन ऊंचा काम है तो सीखना भी तो पड़ता है। उसके क्या जो है, उसका क्या नहज है, उसका क्या उसलूब है, उसका क्या तरीका है। यस्सिरू वला तुअस्सिरू बश्शिरू वला तुनफ्फिरू, ये भी तो उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। बहुत सी चीजें हैं दावत में अमलन सीखने की। लिहाजा अगर हम थोड़ा सा वक्त देंगे तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह काम सारे आलम में हो रहा है। आलमी सतह पर अल्लाह ताला एक एक आलिम से काम लेंगे। आप सिर्फ कड़पा में, रायचोटी में, बेंगलोर में आप काम नहीं करेंगे, बल्कि आपके इल्म की रोशनी में और फिक्र की बुनियाद पर अल्लाह ताला आपसे ऑस्ट्रेलिया में काम लेंगे, यूरोप में काम लेंगे, अमेरिका में काम लेंगे, अफ्रीका के मुल्कों में काम लेंगे और आपका फैज इंशाअल्लाह आलमी सतह पर अल्लाह ताला पहुंचाएंगे। इसलिए लंबी चौड़ी बात का खुलासा यही है कि हम सब नियत करें, इरादा करें, इंशाअल्लाह जिनका साल अल्लाह के रास्ते में फारिग होने के बाद नहीं लग सका, वो भी अल्लाह का रास्ता था। बहुत से लोग कहते हैं क्या हम 8-10 साल रहे हो, क्या अल्लाह का रास्ता नहीं था? वो भी अल्लाह का रास्ता था, लेकिन ये भी एक अल्लाह का रास्ता है। इसमें निकलें, अमली तौर पर एक एक साल का इरादा करें। अभी हम गुमनूर में थे।